طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ہمارے خاندانی معالج پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ کو اور ہمارے تمام معزز ناظرین اکرام کو رمضان مبارک ہو۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ اس مہینے کی فیضات اور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب ہو۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے رمضان ہے، تو رمضان کے اور روزے کی اہمیت اور رمضان کے بارے میں، رمضان اور صحت، روزہ اور صحت کے بارے میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے رمضان میں سحری اور افطار کو کیسے کرنی ہے، کون کون سی غذائیں آپ کے پاس جو ہونی چاہیے، اور کس طرح اس سے بہتر اپنی جو ہے روزے میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ جنت میں گھر بنائیں اور اللہ کے قربت حاصل کریں۔ ناظرین، رمضان کے مبارک مہینے کی آمد مبارک ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں ایک بار پھر اس مہینے کی برکات فیضیاب ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ ہمیں موقع فراہم کیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک بار پھر اسلامی اصول پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور صرف اسی ایک مہینہ بھر کے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو اسلامی احکامات کے مطابق ڈھالنے کی صحیح کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان جو ہے روزے کا مہینہ ہے، اور روزے کی اہمیت ہر مسلم امہ پر جو ہے اس پر فرض ہے۔ ماہ رمضان میں کیا کھانا چاہیے، اس کی غذائیں کیا ہونی چاہیے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے روزہ اسلام رمضان، یہ جو ہے رمضان نام جو ہے اس کے حروفات کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں کہ رے سے مطلب رمضان کا سب سے پہلے حروف آتا ہے را۔ را کا مطلب ہے رضوان اللہ کی خوشنودی۔ میم جو آتا ہے دوسرا حروف محبت اللہ کی محبت۔ سواد جو آتا ہے زمان اللہ کی ذمہ داری، اور الف سے آتا ہے الفت اللہ، اور نون سے آتا ہے نور اور نورا، مہربانی اور بخشش والا۔ مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے جسے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پر روزے فرض کیے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ روزوں کے ساتھ جو ہے آپ
کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس سے آپ کو جو ہے آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے اور بالکل کچھ معلوم بھی نہ ہو کہ آپ نے جو ہے روزہ رکھا بھی ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گائیڈنس دی ہے، اگر ہم اس میں سے کچھ بھی حصہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو یقینی طور پر جو ہے ہمارے لیے بہت ہی بہتر جو ہے وہ غذائیں ثابت ہوتی ہیں۔ دیکھیں کہ اگر ہم دودھ اور کھجور، دودھ کے ساتھ دودھ اور شہد کا استعمال کریں جس کو وہ ہمارے جو ہے مدافعتی نظام کو بہت ہی بہتر کرتا ہے، جس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ افطار اور روزے کا درمیانی جو کیا بنیادی مقصد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پسندیدہ چیز ہے کہ کھجور سے روزے کا افطار کیا جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبیس جس کو کہتے ہیں، کھجوروں کو پانی میں بھگو دیا جاتا تھا، وہ پانی سحری میں ضرور استعمال کرتے تھے۔ کھجور کا استعمال جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اور یہ رمضان میں سب سے زیادہ جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ کھجور ہوتی ہے، کہ ہر گھر میں کھجور جو ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ چیز کھجور سے ہوتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے نمک کی ضرورت ہوتی ہے، لیموں کا پانی، نمک، دہی کی لسی، نمک والی، یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جب سارا دن معدہ خالی ہوتا ہے، اس کو مستقل بہتر رکھنے کے لیے ہلکی غذا کا استعمال کریں۔ پیاز کی شدت کی وجہ سے جو ہے میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پکوڑے، سموسے، تلی ہوئی چیزوں کا جو ہے کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ جو ہے فروٹ یا فریش جوسز کا استعمال جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، یا فروٹ چاٹ بنا کر کھائی جائے، معدہ کو سکون ملے گا۔ گرم گرم پکوڑے کھانے اور اوپر سے ٹھنڈے مشروبات پینے سے جس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، اور ایسا روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ روزے آپ رکھ سکیں۔ تربوز جو ہے، واٹر میلن جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ افطاری ہلکی کرنے سے معدہ صحیح رہتا ہے۔ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے 100 گرام کھجور میں 390 کیلوری ہوتی ہیں، اور 6 سے 7 کھجور جسم کو کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ منہ میں جن لوگوں کو گرمی کی وجہ سے زیادہ ایسی چیزیں کھانے سے منہ میں چھالے پڑ جانا، نزلہ زکام، تخمیری کیفیت، ایسے مریضوں کے لیے تخم کنوچا، تخم اسبغول اور تخم ریان اگر وہ پانی میں بھگو دیا جائے
اور جن لوگوں کو السر وغیرہ کی مسائل ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو جن کو تخمیری کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ جب افطاری کرتے ہیں یا سحری کرتے ہیں تو کھانا اگر کم کھائیں گے تو آپ کو کھانا آسانی کے ساتھ ہضم ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر ہم سحری میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، پکوڑے، پھرنیاں اور اس قسم کی جو تلی ہوئی چیزیں، ہیوی چیزیں جو ہے، پراٹھے وغیرہ، تو وہ جو ہے پھر جو ہے وہ ہضم ہونے میں مشکلات پیدا کرتی ہیں، اور اس سے جو ہمارا معدہ جو ہے وہ جو ہے، اور اس کے بعد سحری کے بعد جو نماز کے بعد ہم جو ہے اکثر لوگ جو ہے سو جاتے ہیں، ان کے لیے اور زیادہ مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ جو سو جانا ہوتا ہے اس سے پھر تخمیری کیفیت پیدا ہوتی ہے اور کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے کھانے کے بعد جو ہے یہ ضرور استعمال کرنا چاہیے کہ سونف تقریباً 125 گرام سونف ہو، اور تقریباً کوئی جو ہے 20 گرام جو ہے اجوائن دیسی، اور اس کو جو ہے دونوں کو دھو کر پانی سے اچھی طرح دھو کر اس کو جو ہے آپ نے پانی میں اس کو پکانا ہے۔ جب پانی میں، اور اس میں ساتھ ہی آپ نے تقریباً کوئی 20 گرام جو ہے آپ نے سبز الائچی بھی ڈال لیں، اور اس کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ پکانا ہے۔ جب یہ پک جائے اور اس کا پانی جو ہے آپ نے وہ چھان لینا ہے ململ کے کپڑے سے، اور یہ جو ہے اس کا جو پانی یا جوس نکلے گا اس کو آپ نے چھان کر ململ کے کپڑے سے اور اس میں گڑ شامل کر کے اس کا ایک شربت سا بنا لینا ہے۔ یہ شربت جو ہے یہ آپ کا بن جائے گا، اس کو آپ 1 مہینہ ہر روز استعمال سحری یا افطاری کے بعد کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کھانا جو ہے، جو آپ کو بھوجل پن پیدا کر رہا تھا، کس قدر جلدی آپ کو ہضم ہو جائے گا، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ آپ کا کھانا ہضم ہوگا، آپ کا معدہ جو ہے قبض نہیں ہوگی، آپ کو جو تخمیری کیفیت تھی، جو جلن وغیرہ معدے میں تھی، جو پیٹ میں درد رہتا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو جو ہے اس سے نجات ملے گی، اور آپ جو ہے آسانی کے ساتھ آپ جو ہے روزے اپنے رکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ صبح جو ہے آپ نے سحری میں کوشش کریں کہ سحری میں جو ہے آپ نے ہلکا خوراک کو کھائیں، اور جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح وہ سحری میں، ناشتے میں، اور مولا علی کے گھرانے میں بھی جو ہے یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ تلبینہ جو ہے وہ ضرور کھایا جاتا۔ تلبینہ جو کا مرکب ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس کو جو ہے اگر آپ بکری کے دودھ میں اس کو جو ہے پکائیں، اور گوٹ ملک میں، اور اس میں جو ہے کتنے آدمیوں کے لیے بنانا ہے فی آدمی کے حساب سے 3 جو ہے سبز الائچی جو ہے وہ بھی ڈال دیں آپ، اور اس میں بادام جو ہے 7 بادام جو ہے فی نفر کے حساب سے، فی آدمی کے حساب سے وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس میں آپ جو ہے
اور اس میں آپ نے شہد جو ہے وہ ملانا ہے، اور جب یہ پک جاتا ہے، گاڑھا ہو جائے جیسے کہ آپ کرنا ہے، بادام اس کو بھگو کے رکھ دیں، اس کو چھیل کر، اور اس کو جیسے بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے کر کے ڈالنے ہیں یا ثابت ڈالنے ہیں، وہ آپ کی مرضی کے اوپر منحصر ہے، ویسے آپ کریں۔ اور اسی طرح بادام بھی جو اس میں آپ نے جو ہے فروٹ آپ نے کاٹ کے رکھ لینا ہے، جس میں آپ نے چھوٹے چھوٹے جو ہے ٹکڑے کر کے پپیا کے، اسٹرابری کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ مینگو کے پیسز بھی وہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اگر موسم ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ جب یہ پک جائے، گاڑھا ہو جائے، اس کو اتار کر اس میں شہد جو ہے وہ ڈالے، چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد، اور پھر آپ ان جو فروٹ اور بادام رکھیں اس میں مکس کر لیں۔ یہ ایسا، اور بیریز بھی اس میں آپ ڈال سکتی ہیں جو آپ کو اویلیبل ہوں۔ یہ اس قسم کا بہترین آپ کو ایک ٹانک جو ہے آپ صبح کھائیں گے، نہ تو آپ کو روزے میں کوئی مشکل ہوگی، نہ ہی ایک باؤل جو ہے آپ اچھی طرح اس کو کھا لیں تو آپ دیکھیں گے نہ ہی تو آپ کو کوئی بھوک میں محسوس ہوگی، نہ کوئی پیاس آپ کو محسوس ہوگی۔ اور اس میں آپ اگر جو ہے جن لوگوں کو کوئی بلڈ پریشر وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، یا ان کو کسی کو کوئی کڈنی کے مسائل ہیں، تو آپ اس میں جو ہے کدو کے بیج، یا پھر اس میں جو ہے آپ جو ہے 4 مغز بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا جو ہے بلڈ پریشر بھی بہتر مینٹین ہوگا، اور آپ کو اگر کوئی کڈنی کے کوئی مسائل ہیں، پتھری وغیرہ کے، کڈنی سٹون وغیرہ، تو وہ بھی آپ کو جو ہے آسانی کے ساتھ اس کا بھی اخراج ہوگا۔ اور اگر آپ کو کڈنی کے مسائل ہیں تو آپ خربوزہ جو ہے وہ بھی، اس کا بھی فروٹ اس میں شامل کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ ضرور کریں، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اس سے آپ کے روزے میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ صبح جو ہے دہی تھوڑا سا ضرور لیں، اور دہی میں اور آپ تھوڑا سا جو ہے پاؤڈر، چٹکی بھر اس میں دال چینی کا، اور چٹکی بھر جو ہے وہ آپ سبز الائچی کا بھی ملا لیں، جو آپ کے جسم کو توانا کرے گا، پیاس کی شدت آپ کو نہیں محسوس ہوگی، اور آپ کا روزہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے گزرے گا۔ دوسرا آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ روزہ اور صحت میں، روزہ رکھنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ماہرین جو ہے، طبی ماہرین کے مطابق روزہ صرف انسان کو مختلف طبی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ انسانی عمر میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ ماہ رمضان میں رکھے جانے والے روزے صرف روح کو تطہیر ہی نہیں کرتے، بلکہ جسم کے کئی مسائل کا حل بھی ہیں۔ روزہ مذہبی عبادت کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی پہنچاتا ہے۔ دوسری طرف روزہ رکھنے کی وجہ سے جگر کو 4 سے 6 گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے، جو روزہ رکھنے کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولی سے معمولی خوراک
کا 10वां हिस्सा भी अगर मैदा में दाखिल हो जाए तो पूरा निज़ाम अपना काम शुरू कर देता है। फिर इसके बाद जिगर, लीवर फौरी अपना काम करना शुरू कर देता है। माहिरीन अतिब्बा कहते हैं कि जिगर के आराम का वक्फा 1 साल में 1 माह जरूर होना चाहिए। रोजा, और इसीलिए आज पूरी दुनिया में फास्टिंग जो है, ये जो है थेरेपी जो है बीमारियों के लिए बहुत ही मकबूल हो रही है, और वो सारा कंसेप्ट हमारा उम्मत मुस्लिमा पर जो रोजे का है उसको देखते देखते ही लोग इसको अपना रहे हैं। हमें चाहिए कि हम रोजे की आफादियत को समझते हुए रोजे से भरपूर फायदा हासिल करें ताकि हमारी सेहत जो है वो बेहतर हो। अगर हम रोजा बाकायदगी के साथ हर साल रखते हैं, एक तो हमारा जिस्म में जो हम खुराक खाते हैं वो हमारा हर सूरत में 6 से 8 घंटे में, चाहे हम कितनी भी ज्यादा सहरी खा लें, लेकिन 6 से 8 घंटे में वो हजम हो जाती। उसके बाद जो हमारा जिस्म जो है वो उसको तो एनर्जी की जरूरत है, फिर वो एनर्जी किधर से मिलती है? ये अल्लाह का निज़ाम है कि हमारे जिस्म में जो फैट डिपॉजिट होते हैं वो अपना जो है फंक्शन शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे जिस्म को जो है वो तवानाई वहां से मिलना शुरू हो जाती है, और जो हमें महसूस नहीं होता थकावट और कमजोरी, और वो फैट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है, जो फालतू फैट जो बनी हुई जिसकी वजह से हमारा जो है मोटापा जो है बढ़ा हुआ है, वो जो है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, और हमारी सेहत जो है वो बेहतर हो जाती है। और एक तो हमने अल्लाह ताला की रजा के लिए रोजा रखा, और दूसरा जो है हमारी सेहत में बेहतरी आएगी, और मोटापा जो है वो कम होगा, हमारा लीवर एक्टिव होगा, हमारा मैदा जो है वो बेहतर हो जाएगा, आंतें जो है बेहतर होगी, कॉन्स्टिपेशन जो है वो बेहतर होगी। लेकिन अगर हम किसी माहिर मालिज तबीब के बताए हुए तरीके से रोजा को रखेंगे, अपनी मर्जी से जो चीजें ज्यादा तली हुई चीजों का इस्तेमाल और इस किस्म की चीजों का इस्तेमाल जो करते हैं, उससे हमारी सेहत में बेहतरी नहीं आती। हम पूरा रोजा भी रखते हैं, रमजान भी गुजारते हैं, और उसके बाद भी हमारी सेहत में अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर उस रोजे का मकसद सही हल नहीं होता कि हमें रूहानी और जिस्मानी दोनों फवायद मिले, और यकीनी मिलते हैं अगर थोड़ी सी आप तवज्जो करें, थोड़ी सी कोशिश करें। तो हम आपको बता रहे थे कि जिस्म में जो हमें वक्ती तौर पर कमजोरी महसूस होती है, वो 2 खानों के जो है दरमियान वक्फा होता है, उसमें थोड़ा बहुत महसूस होता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की जो है रोजे जो अल्लाह ने इंसान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए फर्ज की है, वो तो हमने रखने ही रखने हैं, तो वो अगर बर्दाश्त करता है तो वो उसकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। रोजा रखने से पट्ठों पर दबाव कम हो जाता है। पट्ठों पर ये दबाव दिल के लिए निहायत ही अहमियत का हामिल होता है। रोजा ज़ाहरी खूबसूरती में भी इजाफा करता है। रोजे के दौरान बालों की नशो नमा और इनकी मजबूती में भी इजाफा होता है। रोजे की हालत में जिस्म के मुख्तलिफ हार्मोन्स फैलाने का सबब बनता है, और जो जिल्द की खूबसूरती, नाखूनों की चमक, बालों की खूबसूरती का सबब बनता है।
رمضان و مبارک میں جو یہ ہے ہیلتھ بینیفٹ آف فاسٹنگ ہے کہ اس کے فائدے رمضان روزہ رکھنے سے ایک تو ثواب جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ملتا ہے، آپ کا وزن میں کمی آتی ہے، اور دوسرا جسم میں آنے والی دیگر مثبت تبدیلیوں میں کولیسٹرول لیول میں بھی کمی شامل ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ توانا، صحت مند اور زیادہ کام کرنے کے قابل سمجھتے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھنے والے افراد میں چربی فیٹ جو ہے وہ جو ہے فیٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس سے موٹاپا جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ سحری میں غذا جو ہے اور جب کولیسٹرول لیول کم ہوگا، خون کا جو ہے سرکولیشن بہتر ہوگی وینز میں، تو اس سے یہ ہوگا آرٹریز اور وینز میں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے دل کے جو دیگر بیماریوں کا جو ہے کہ خدشہ جو ہے وہ انتہائی کم ہو جائے گا۔ سحری میں غذا استعمال کس قسم کی سحری غذا کھانا چاہیے؟ پراٹھے، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سادہ جو ہے آپ روٹی کھائیں، اور کیونکہ اگر آپ زیادہ اس قسم کی تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے جس سے کولیسٹرول اور جو ہے بلڈ پریشر بڑھے گا اور پھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جو طبیب حضرات آپ کو مختلف چیزیں جو آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی۔ جو حکمہ حضرات جو ہے ایسے چیزیں بتاتے ہیں، آپ نے یہ اس جڑی بوٹیوں کو، اس نسخے کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بچے جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کاری کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارا بزرگوں کا جو سلسلہ تھا وہ جو کوئی بھی دوائی دیتے تھے اس کے ساتھ یہ ضرور بتاتے تھے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ہمیں تو بچپن سے سنتے سنتے ایسے یاد ہو گیا ہے کہ جیسے حفظ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی بچے کو، ایسے بچے ہمارے بزرگوں کے پاس بہت زیادہ آتے تھے جو بچے چلنے پھرنے بولنے میں مشکلات ان کو ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بزرگوں کا اتنا تجربہ تھا کہ وہ ایسے نسخہ جات بنا کے دیتے تھے جس کے استعمال سے چند ہی ماہ میں بچہ جو ہے بولنا چلنا شروع کرتا۔ اگر اس کو چلنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی تھی تو اس کے لیے خالص جڑی بوٹیوں کا ایسا تیل بنا کے دیتے تھے کہ جس کی مالش کے لیے مشورہ دیا، اور ساتھ میں جو دوائی دیتے تھے اس کو کہتے تھے کہ یہ انار کے جوس کے ساتھ کھلانی ہے۔ یہ نہ صرف ان بچوں کے لیے اور ایسے مریضوں کو جن کو کھانسی کی تکلیف ہو، جن کو کوئی سانس کی تکلیف ہو، تو ان کو بھی یہ دی نہیں ان کو جن کو کھانسی اور دمہ کی تکلیف ہوتی تھی تو ان کو جو ہے سونف کے پانی میں، سونف کا پانی کا کہوہ بنا کر اس کے ساتھ دیا جائے۔ جو بچے چلنے پھرنے اور بولنے میں مشکلات پیدا کرتے تھے، اور ان کو جو انار کے جوس میں جو معدے کی خرابی، گردہ میں پتھری وغیرہ جو ہوتی، ان کو جو دیتے تھے وہ مولی کے پانی، پتوں سمیت مولی کے پانی کے ساتھ وہ دوائی دی جاتی، جس کے استعمال سے
جو پتھری ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر وہ اخراج ہو جاتی اور معدہ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اور جن لوگوں کو گاؤٹ، یورک ایسڈ وغیرہ کی زیادتی ہوتی، ان کو شلغم کے شلغم کے پتوں کے پانی سے دوائی دی جاتی، تو اس سے بہت جلد ان کو فائدہ ہوتا۔ کسی قسم کا کوئی بھی انفیکشن والا مریض ہوتا کہ جسم کے اندرونی یا بیرونی کسی قسم کا کوئی وہ ہے انفیکشن ہے، تو اس کو جو ہے وہ شہد کے پانی سے وہ دوائی دی جاتی، جو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خالص شہد میں ہر قسم کے انفیکشن کو ہیل اپ کرنے کی قدرت رکھی ہے، اور یہ فوری طور پر جو ہے انفیکشن کو ہیل کرتا ہے، زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بہت جلد اس کے اچھے اثرات آپ کو مل جاتے ہیں۔ جو پتھری جو ہے، پتا، گال سٹون جو ہے، ایسے مریضوں کو جو دوائی دی جاتی تھی وہ کالا زیرہ، ایک تو ہوتا ہے نہیں عام زیرہ، ایک ہوتا ہے کالا زیرہ۔ کالا زیرہ سب سے بہترین جو ہوتا ہے وہ یہ سکردو گلگت جو ہے اس ایریا میں اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا کیا، اس قدر خوشبو ہوتی ہے، اس قدم فائدہ مند ہے موٹاپے کے لیے، گال سٹون کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے پانی سے وہ دوائی استعمال کی جائے تو بہت جلد پتے کا درد، پتے میں جو پتھریاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہو کے نکل جاتی ہیں۔ ایسے مریض جن کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، ان کے لیے خصوصی طور پر جو ہے روغن لبوب صبح ایک اسپیشل تیار کر کے بنایا جاتا ہے، اور بزرگ بھی بناتے رہے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں۔ اس کی مالش سر پہ کرنی ہے، اور جو دوائی بنا کے دی جاتی ہے اور وہ انگور کے پانی سے، انگور کے جوس سے وہ استعمال کی جائے، جس سے یقینی طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن خواتین کو چھائیاں ہوتی ہیں اور ان کے لیے جو دوائی دی جاتی ہے اندر کھانے کی، چھائیوں کی بہت سے ریزن ہوتے ہیں۔ بعض خواتین میں گائنی پرابلم ہوتی ہے، ہارمونل پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں، جگر کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے کدو کے پانی، لوکی، تلسی اور پودینہ کے پانی سے وہ دوائی دی جاتی، تو یقینی، اور ان کے ساتھ جو ہے آملے کا جوس تجویز کیا جاتا۔ اسی طرح جن لوگوں کو نظر کی کمزوری، نظر کے پیچھے سے جو ہے پراشر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، ان کے لیے جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے جو باکلا کی سبزی ہے، باکلا کی پھلی ہوتی ہے، یہ ایران وغیرہ میں زیادہ ہوتی ہے، پاکستان میں بھی کوشش کی جائے تو آپ کو ملتی ہے، لیکن تھوڑی مشکل سے ملتی ہے، تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ جہاں پتے کی پتھری، گال سٹون کے لیے جو میں بتا رہا تھا، زیرہ، کالے زیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا نام ہے، سنا مکھی کا پانی، کیا بات ہے، اور اس کو استعمال جو ہے کرنے سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہماری صحت میں بہتری آتی ہے۔ دوسرا یہ آپ کو بتاتا چلو جاؤں، ابھی ہمارا جو ہے فیس بک پہ جو ہے ہمیں میسیج آیا، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام پوری دنیا میں جا رہا ہے، جہاں تک ہمارا لائیو یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، مڈل ایسٹ
امریکہ کینیڈا میں ہمارے جتنے معزز ناظرین جو ہیں ہمارے فیس بک پہ جو ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب آپ ضرور جو ہے ہمیں شوگر کے گلاس کے بارے میں ضرور بتائیں کہ شوگر کا گلاس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اور یہ ہمیں اگر ہم پاکستان میں ہیں تو یہ کہاں سے ملے گا۔ پاکستان میں یہ آپ کو گلاس جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں، اس کے فوائد بتاتا ہوں۔ اس کا یہ دیکھیں، یہ شوگر کا گلاس یہ ایسی جڑی بوٹی کے درخت سے کاٹ کے اس لکڑی کا یہ بنایا ہے کہ آپ کو کچھ مشکل نہ ہو بنانے میں، کوئی پکانا نہ پڑے، کوئی اس کے کہوہ نہ بنانا پڑے، کوئی ٹی نہ بنانا پڑے، آسانی کے ساتھ جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ اس گلاس میں جتنی اس میں گنجائش ہے، اس میں آپ نے رات کو پانی فل کر دینا ہے، صبح پانی کا جو ہے کلر براؤن ہو جائے گا، وہ نہار میں پی لینا ہے، آدھا گھنٹے تک کوئی چیز اس کے بعد کھانی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب صبح جو فل کریں وہ رات کو سوتے وقت پی لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ شوگر کو مینیج کرنے کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، کولیسٹرول لیول کے لیے، اور اس میں مصفی خون اس میں ہیں جس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے ہر قسم کے انفیکشن سے بچاتا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے بھی، کولیسٹرول لیول کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، سرکولیشن بلڈ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو اس کو جو بھی ادویات آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو ضرور آپ استعمال کریں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے بے شمار ہمارے لوگ جو ہیں یہ بالوں کے تیل کے لیے یہ کہتے ہیں۔ ہاں، آپ کو دوسرا یہ بتا دوں، یورپ اور یہ جتنے بھی کنٹری ہیں، اگر آپ کو یہ گلاس چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہم یہاں سے دنیا بھر میں آپ کو یہ پوسٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہ شوگر گلاس آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں آپ کو اگر یہ اسلام آباد سے ملے گا، اگر آپ کو ایڈریس چاہیے ہو تو میں آپ کو ایڈریس بھی دے دوں گا، آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارا اس پہ ٹیلی فون نمبر آ رہا ہے یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اور یہ واٹس ایپ سے آپ دنیا میں کسی جگہ سے بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم خصوصی طور پر ہم یہ جو کنگھی ہے، بالوں پر کنگھی کرنا سنت نبوی ہے، اور کنگا وہی ہے جس کے استعمال سے آپ کے بالوں کی افزائش، بالوں کے جو امراض ہیں اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ ہم نے خصوصی طور پر یہ نیم کی درخت کی قوم یعنی کنگھی تیار کروائی ہے۔ یہ کنگا جو ہے آپ کو ہم جو ہے خصوصی طور پر بالوں کے لیے ایسا ہربل آئل جو بناتے ہیں جو کسی قسم کے اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے، پیور ہربس ہیں، اور اس کا تیل ہے، اور اس کے آپ نے کھلے منہ کے جار میں ڈالنا ہے۔ جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے یہ کنگا اس میں ڈپ کرنا ہے، اور اس سے پھر بالوں کو یہ کرنا ہے۔ تو یہ اگر آپ ہر روز دن میں 1-2 بار بھی کرتے ہیں تو اس سے آپ کی بالوں میں خشکی، ڈینڈرف، اس بالوں کی گروتھ، بال چڑھ، اور اس قسم کے بالوں کے نرشمنٹ، بالوں میں جو بال جو ہے جھڑتے ہیں، اور اس کے اندر جو بالوں کی مضبوطی آ جاتی ہے، اور اس میں بال جو ہیں ملائم اور لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو قدرتی جو ہے نرشمنٹ جو ہے اس سے وہ ملتی ہے۔ دوسرا آپ پوچھیں گے کہ یہ پاکستان کہاں سے ملے گی، تو
تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد سے یہ کیور ویز ہربل، یہ اسلام آباد میں شاپ ہے. یہ E11 مرکز جو ہے یہ گولڈا جو ہے جو شریف ہے جو گولڈا ہے اس کے قریب جہاں مارکی ہیں، شادی گھر ہیں، اس کے ساتھ E11 مرکز ہے. وہاں آپ مسجد طوبہ کے نزدیک بالکل اس کے پاس ہی جو ہے یہ کیور ویز ہربل ہے، وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا. اگر آپ اسلام آباد سے لینا چاہتے ہیں یا پاکستان میں کسی بھی جگہ ہوں تو اگر آپ ان کا رابطہ نمبر چاہتے ہوں تو یہ آپ کو پوسٹ بھی کر دیں گے، تو آپ کو یہ آسانی کے ساتھ مل جائے گا. اب ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ روزہ رمضان میں جو ہے کہ آپ نے جو ہے اس کا جو ہے آپ پپیتا کا استعمال جو ہے وہ ضرور کریں. پپیتا جو ہے آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا جو ہے یہ مسئلہ معدہ اور یہ معدہ وغیرہ کی خرابی جو ہے، آنتوں میں جو ہے جو تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرتی ہیں، اکثر مجھے ٹیلی فون آتے ہیں کہ قبض جو ہے وہ دائمی ہو گئی ہے، اور قبض کے حلقے قبض جب نہیں کھلتی تو پھر جو ہے تخمیری کیفیت اور غبار، غصہ، چڑچڑاپن، یہ ساری کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے پپیتے کا استعمال، جو پپایا، اس کے جو بینیفٹ بتانے کی کوشش کروں گا، یہ ضرور استعمال کریں. یہ آپ کے جیسے تلبینہ ہے، تلبینہ میں بھی وہ ڈال سکتے ہیں، وہ ضرور استعمال کریں. کیونکہ ہم جو چیزیں بناتے ہیں ہر چیز، اور جو کوشش کریں کہ اگر آپ کو تھوڑے بہت اگر آپ کو پکوڑا یا سموسا یا کبھی کدھر کھانا بھی پڑے تو کبھی بھی جو ہے آپ عام تیل میں نہ کھائیں. سرسوں کے تیل کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں. انشاءاللہ میں کبھی پورے یہ تیل کی سیریز کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرسوں کا تیل کے بینیفٹ کیا ہیں. آج دنیا بدل چکی ہے، اور سرسوں کا تیل ایسا تیل ہوتا ہے جو جمتا نہیں ہے آپ کے. اگر آپ اس کو ہاتھ پہ رکھیں تبھی بھی نہیں، اس کو ٹھنڈک میں رکھیں تبھی بھی نہیں جمے گا، یا آپ اس کو گرم کرتے ہیں تبھی بھی اس میں نہیں وہ ہوگا. دوسرے جتنے تیل ہیں وہ جم جاتے ہیں، اور قدرت نے سرسوں کے تیل میں، جس کو ہم گھٹیا سمجھ کر ہم استعمال نہیں کرتے، اب وہ وقت آ گیا ہے. جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو اہمیت کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ سرسوں کا تیل جو ہے وہ ضرور استعمال، اپنے کھانا بھی اس میں پکاتے ہیں، اور جو چیز تلنے والی ہے وہ بھی اسی میں تلتے ہیں. اگر آپ پکوڑا یا فش فرائی اس میں کرتے ہیں، عام تیل میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ایک بار اگر آپ سرسوں کے تیل میں، آپ کو ذائقہ اور آپ کو اس کے فوائد کا پتہ چل جائے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ صدیوں سے ہماری بزرگ خواتین جو گھر میں اچار بناتی تھیں، تو اچار بنانے کو وہ جو ہے سرسوں کا تیل خالص جو ہے وہ لیتی تھیں، اور وہ خالص تیل جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس میں وہ جو ہے وہ فروٹ، آم کا اچار ہے، لیمن کا ہے، گاجر کا ہے، جو سبزی ان کے پاس ہوتی وہ اس میں ڈالتی رہتی. اور جب تک وہ سرسوں کے تیل میں وہ ڈپ رہتا تھا، کبھی بھی اس میں کوئی فنگس، کوئی کاہی، کوئی خراب نہیں ہوتا. سالوں سال پڑے رہتے تھے. اور وہ گھروں میں جب کوئی سالن وغیرہ کم ہوتا یا کوئی ایسی دال وغیرہ کو دل کرتا، کوئی ایسی چیز، تو وہ جو ہے استعمال کی جاتی، اور اس کے علیحدہ ہی فوائد.
کیونکہ ہر قسم کی سبزیاں جو ہیں آپ کے اس اچار میں شامل ہوتی، شلگم، مولی، گاجر، مختلف قسم کی پھلیاں بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے فروٹ بھی جو ہے، آم، جتنے بھی قسم کی چیزیں ہیں جو اچار جن کا ڈل سکتا ہے وہ ضرور گھروں میں ہوتی، اس میں سرسوں کا تیل ہی استعمال۔ دوسرا آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ اب آپ کہیں گے کہ اگر پاکستان میں ہے تو یہ کدھر سے، یہ جو میں E11 مرکز میں جو آپ کو کیرز ہیلبر ہے وہاں انتظام ان کے پاس ہے، وہ آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے فریش تیل نکال کے بھی دے دیں گے، چاہے آپ سرسوں کا، تل کا، بادام کا، جو بھی آپ کو تیل چاہیے ہو تو آپ کو وہ بھی نکال کے دے سکتے ہیں، وہ آپ استعمال کریں، وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اگر یہاں آپ کو چاہیے ہو کسی قسم کا خالص تیل تو یہاں ہم آپ کو جو ہے ہینڈ میڈ، جو آپ کو سرسوں، کیا نام ہے، تیل کا تیل، بادام کا تیل، کدو کا تیل، یہ سب آپ کو جو ہے اس کی اویلیبلٹی آپ کو مل جائے گی۔ مہنگا تھوڑا ضرور ہوگا، لیکن اگر آپ کو وہی چیز بازار سے سستی ملتی ہے اور جب آپ کو بیج کا ریٹ پتہ چل جائے کہ بیج اتنے کا ہے، پھر اس میں سے تیل کم ہو جائے گا، اور وہ تیل اگر آپ کو سستا مل رہا ہے تو وہ پھر اس میں تو پھر اصلیت جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی چیز استعمال کریں تو اس کے بینیفٹ کو دیکھیں کہ ہماری صحت کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے، تو صحت کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس کو استعمال کریں گے تو یقینی طور پر آپ کی صحت بہتر ہوگی۔ جب صحت بہتر ہوگی آپ زیادہ سے زیادہ چوکے چوبند ہوں گے، زیادہ سے زیادہ آپ محنت کر سکیں گے، کام کر سکیں گے، ایکٹیو ہوں گے۔ تو ان چھوٹی چیزوں کو جو ہے خیال رکھیں، اور ہمیشہ جو چیز لیں وہ اچھی کوالٹی کی خوراک جو اپنی صحت کے لیے آپ نے لینی ہے، تو وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ آپ کو بتا رہا تھا کہ خاص طور پر رمضان میں جو ہے پپیتے کا استعمال جو ہے وہ ضرور کریں، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ پپیتا جو ہے یہ معدے، آنکھوں، دل، گردے اور خاص طور پر یہ بانجھ پن، بہت سی ایسی بیماریاں، انفرٹیلٹی، بانجھ پن، اس کے لیے بھی جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور پپیتا جو ہے ہماری نشو نما والے نشو نما پانے والے پودے، جس کی پپیتا جو ہے یہ تیزی سے نشو نما پانے والا پودا ہے، جس کی لمبائی 10 سے 12 فٹ تک ہوتی ہے۔ انگریزی زبان میں اس کو پپایا کہتے ہیں۔ یہ پودا دنیا کے گرم مطلوب آب و ہوا والے علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے پتے لمبے اور ہتھیلی نما ہوتے ہیں، مرطوب آب و ہوا میں یہ پائے، جس میں پتے کے اوپر رگیں پسلیوں کی طرح نظر آتی ہیں، اور اس کے پتے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر شفایابی رکھی ہے کہ اگر ہمیں بخار جو ہے وہ کسی قسم کا نہ اتر رہا ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پپیتے کے پتے اور تلسی کے پتے اور گلو، یہ 3 چیزوں کو، کسی قسم کا بخار ہو جو جانے میں بہت ہی ہٹیلا ثابت ہو رہا ہو، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں، اور یہ فائدہ مند ہے۔ اس کے پتے، یہ میں بتا رہا تھا کہ پھول جو ہوتے ہیں، جس میں اس کے پھول کی 5 پنکھڑیاں ہوتی ہیں اور خوشبودار ہوتا ہے۔ اس کا پھل زرد رنگ کا ہوتا ہے، پہلے سبز ہوتا ہے، پھر پک جانے پہ زردی مائل ہو
جس کا وزن جو ہے 10 سے 50 گرام، جس سے مختلف سائز کے یہ ہوتے ہیں، اور پھل، چھلکا، جڑیں، بیج ادویاتی خصوصیات میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ پپیتے کے فوائد: پپیتے میں بہت کارآمد جز پایا جاتا ہے۔ پپیتے کو غذائی خصوصیت کی بنا پر جام، اچار، مختلف ڈیزرٹ جو ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ کو چنگم، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پپیتا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اگر ہم پپیتے کا چھلکا یا پپیتے کا ٹکڑا کسی گوشت کو جو گلتا نہیں ہے، بہت ہی سخت ہوتا ہے، تو اگر اس میں ہم ڈال دیتے ہیں، ایک تو اس کا ذائقہ بھی بہتر ہو جاتا ہے، دوسرا گوشت کے گلنے میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور گوشت کے فوائد میں بھی وہ بہتری آ جاتی ہے، ہمارے معدے کو تقویت دیتا ہے اور بہت ہی خون کو مصفا کرتا ہے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں گن رکھے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے خصوصی طور پر رمضان میں یہ آپ کو بتانے کے لیے یہ رکھا ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں فوائد معلوم ہو سکے۔ اس کے علاوہ پپیتا ہائی بلڈ پریشر میں کمی کا باعث بنتا ہے، اور اس میں پپیتا قبض کو دور کرتا ہے۔ پپیتے کا استعمال تولیدی حصوں کو متحرک کرنے میں بھی مفید ہے۔ پپیتے کا استعمال نظام انہضام کو، جو ہمارا ایپیٹائٹ ہے، اس کو جو ہے غذا معدے میں لوگوں کو کافی دیر پڑی رہتی ہے، ٹائم پہ وہ ہضم نہیں ہو کر پاس نہیں ہوتی، کیونکہ آنتوں میں خشکی وغیرہ ہوتی ہے، اور آنتوں میں جو ہے السر کہنا معدے میں السر ہوتا ہے، اور پیٹ میں جو ہے جلن ہوتی ہے اور السر ہوتا ہے، ان کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند۔ یہاں تک کہ پپیتا جلد کی خارش، زخم کو جلن کو درست کرتے ہیں اگر اس کو اوپر لگایا بھی جائے، اور کھانے سے اندر اس کو بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے، وہ بہت ہی مفید ہے۔ ہر قسم کے زخم، جلن کو جو ہے یہ دور کرتا ہے، اور جسم پر جو دانے وغیرہ نکل آتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی فائدہ ہے۔ پپیتا کے پتوں کو دمے کے حملے سے نجات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پتوں کو، جو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، جن لوگوں کو ضیق النفس ہوتا ہے، سانس بہت زیادہ پھولتا ہے، ان کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور آنکھوں میں جن لوگوں کو سوزش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، آنکھیں سبز ہوتی ہیں، اور اس کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ پپیتے کا استعمال آنکھوں کی سوزش کے لیے، دل کے امراض کے لیے، پپیتے کا استعمال گلے کی خرابی، گلے بڑے ہوئے ہوں، غدود کا بڑھ جانا، اور ٹانسلز کی بیماریوں کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ پپیتے کے استعمال سے جوڑوں کے درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ پپیتے کی جڑیں جو ہے یوٹرس کی جو فائبرائڈز ہیں ان کے لیے جو ہے بہت ہی مفید ہے۔ پپیتے کا استعمال بانجھپن دور کرتا ہے، انفرٹیلٹی دور۔ جدید تحقیق کے مطابق اس کے پتوں کے جوس کے استعمال سے اور اس کے پلیٹلیٹس کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے، جس کی بدولت ڈینگی بخار کے علاج کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ پپیتے کا استعمال خون کو پتلا کر کے جمنے سے روکتا ہے۔ پپیتا قوت مدافعت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پپیتے کے پتے یرقان میں جو ہے جوائنٹس کے علاج کے لیے
بہت ہی مفید ہیں. ہمارے بزرگ اس میں بہت ہی اس کا استعمال کرتے تھے اور اس سے بھرپور فائدہ. پپیتے کے پھل کے بیجوں کو دافع کرم یعنی پیٹ میں جو بچوں کے کیڑے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ کھاتے رہتے ہیں لیکن ان کو غذا لگتی نہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. پپیتے کے پتوں کے رسوب کو جو ہے سرطان یعنی کینسر کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. پپیتے کے پتوں کا پاؤڈر کی چائے بنا کر جو ہے مختلف جو ہے امراض کے لیے، ہارمونل پرابلم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کو جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پپیتا جو ہے اور اس کا پھل، خربوزے کا پھل، اسٹرابری جو ہے، اگر اس کو استعمال کیا جائے تو ایسے لوگ جن کو زیادہ کرامپس پڑتے ہیں، خاص طور پہ کرامپس جو ہے ایک دم جو ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے، ایک دم آپ کی نروز میں جو ہے کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور بہت درد ہوتا ہے. ایسا اگر پپیتا، خربوزہ، اسٹرابری کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے. یہاں تک کہ کرامپس کے لیے جو اس میں جو ہے کاپر ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے جو ہے سونف لکھنؤ، یہ خاص قسم کی ایک سونف ہوتی ہے، اس کو اگر پانی میں ابال کر لیا جائے تو وہ بہت ہی کرامپس کے لیے فائدہ مند ہے. اور خواتین جن کی ہارمونلز پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے پپیتا، خربوزہ اور اسٹرابری بھی بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس کو ضرور اپنا معمول بنائیں، یہ ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. پپیتا جو ہے آج کل اس کی پیداوار جو ہے کافی بڑھ گئی ہے، لیکن جب بھی آپ پپیتا لیں یہ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ بیج والا ہونا چاہیے. ہائیبریڈ پپیتا بھی آ رہے ہیں جس میں بیج نہیں. کوئی بھی پھل آپ لیں، دیکھیں قدرت کا ایک نظام ہے، جب ہمیں بیج کے ذریعے جو پھل ملتا ہے اس کے فوائد ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور وہ نیچرل چیز ہوتی ہے. جو چیز ہائیبریڈ ہے، جس کو بیج نہیں ہے، اس کے وہ فوائد نہیں ہوں گے. ہمیشہ اس چیز کو استعمال کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند. فوڈ الرجی، ویٹ الرجی کے لیے بھی یہ پپیتا جو ہے، جن لوگوں کو کھانے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو ویٹ انرجی، گندم سے انرجی ہوتا ہے، فوڈ کسی سے مخصوص ہے، وہ بھی اگر ریگولر چند ماہ اس کو استعمال کر دیکھیں تو دیکھیں قدرت کے کرشمے، اس سے ان کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا. یہ چیزیں آپ استعمال کر دیں. کوئی بھی آپ کو کیوری ہو کسی بھی مرض کے بارے میں، دنیا کے کسی حصے میں بھی آپ ہوں تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے، جو لائیو کال کا نمبر ہے، یہ آپ کو ملے گا اور یہی ہمارا پروگرام جو ہے یہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی کچھ دیر بعد لوڈ ہو جائے گا. وہ بھی آپ ضرور اس کو بھی جو ہے آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں اور اس پر بھی آپ جو ہے اپنا کمنٹس وغیرہ اگر ہو تو وہ بھی دیا کریں کہ کون سا پروگرام ہم آپ کریں. اس کو جو آپ دوستوں کو بھی آپ سبسکرائب بھی کریں اور آگے فرینڈس اور فیملی کو بھی آپ یہ بتایا کریں کہ یہ پروگرام دیکھیں، جس سے آپ کو بے تحاشا معلومات ملے گی. اور یہ ہمارے جو خاندانی تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، ہم آپ کو وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے صحت جو ہے، یہ دیکھیں کوئی بھی جب بیماری آتی ہے تو پہلے ابتدائی سٹیج پر ہمارے جسم میں وہ محسوس ہوتی ہے تبدیلی، اور اس تبدیلی کو جب ہم کور کر لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہے، تو یقینی طور پر وہ مرض بڑھتا نہیں
وہیں جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو ہمارا فیملی ایکسپرٹیز ہے، 7 پشتوں سے یہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری یہ معلومات جو ہے، جو ہمارے بزرگوں کی ریسرچ ہے، جو تجربات ہیں، جو ہم نے وقت بزرگوں کے ساتھ گزارا، اور جو ہم نے ریسرچ میں بزرگوں کے جو لیکچر ہم نے سنے، اور جو چیزیں انہوں نے اپنے تجربات بتائیں، وہ ہم بنی انسان کی بہتری کے لیے آپ تک پہنچا سکیں، تاکہ بنی انسان کا فائدہ ہو۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی کوائری ہو، کوئی چیز آپ کو ہو، کسی قسم کی کوئی معلومات آپ کو چاہیے ہو، تو آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس کو ضرور آپ جو ہے اپنے جو ہے اس میں سیو کریں، اور کبھی بھی ضرور سمجھیں تو ہم آپ کو جو ہے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتوں سے خصوصی طور پر، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہماری دعائیں قبول کر لے، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو لوگ مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، اور جو ہماری خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ تو ہی بہتر جانتا ہے، وہ یا اللہ ہماری قبول فرما۔ ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق، جو ہمارے بزرگوں نے بنی انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم چلتے اسی طرح ہم بنی انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان۔ طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔